بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئٹہ پریس کلب سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، سیاسی پارٹیوں کے اکابرین اور کارکنان، خان صاحب نے تفصیلاً 2 سپٹمبر کے واقعے کی حالات اور اس واقعات پر تفصیلاً انہوں نے بات کی، اور جو ان تمام جماعتوں کی کل کی جو میٹنگ میں فیصلے طے پائے ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھے ہیں۔ بہت ہی ایک اندروناک، افسوسناک اور دل چیرنے والا، ہلانے والا نہیں، دل چیرنے والا واقعہ، جس میں بی این پی کے 14 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک پولیس والا بھی اس میں شہید ہوا، 40 کے قریب زخمی ہیں، کچھ ان میں سے جو مائنر زخمی تھے، معمولی سے زخم آئے تھے، وہ تو ان کے علاوہ ہیں جو جن کو یہ پتہ تھا کہ ریاست اور حکومتوں کی صحت کی سہولتیں کیا ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے مرہم پٹی کرائے، لیکن وہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہاسپٹل میں آئے، ان میں سے 5 ابھی تک کرٹیکل ہیں، سی ایم ایچ میں، ایک کو شفٹ کر دیا گیا ہے کراچی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا قصور کیا تھا؟ دھماکے سے 15 منٹ پہلے وہی سیاسی کارکن بلوچستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، وہی کارکن مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس جلسے میں تعزیتی ریفرنس میں شامل تھی ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، کسی نے ریاست مخالفت نعرے نہیں لگائے تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ریاست اتنی نازک ہو گئی ہے، نازک اور نازک مزاج، جو ہمارے حقوق اور مظالم پر اگر کوئی بات کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کو مبارک۔ 15 منٹ پہلے وہ کھلکھلاتے چہرے، وہ نعرے لگاتے ہوئے جذباتی کارکن، اور 15 منٹ بعد خون آلود سڑکیں، بچوں سے لے کر بزرگ خون میں تڑپتی ہوئی وہ لاشیں، کیا ہم بھلا پائیں گے؟ انہوں نے کوئی بینک لوٹا تھا، انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی حکومت گرائی تھی، کسی کے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے تھے، ریاست اور ریاستی اداروں کے مظالم کے خلاف انہوں نے نعرہ حق بلند کیا تھا، یہی ان کا قصور تھا۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر ایسا ہی ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا، جو ماں بہنوں کی دعاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور ہمارے کارکنوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن 4.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس واقعے کی اگر چھان بین کی جاتی، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، تو 2 سپٹمبر کو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے
سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگروں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں۔ وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے، حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں۔ وہ خفیہ ادارے جو کہتے ہیں کہ نہ کہ صرف ہماری پہنچ اور ہماری کارکردگی اس ملک میں، بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور اور کیا کہوں گا اس کو، با اثر ایک ایجنسی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ اگر اس واقعے کی 29 مارچ کے واقعے کی تحقیقات صحیح انداز میں کی جاتی، جو آج دن تک نہیں کی، تو اس سے یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل ہیں۔ وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناک اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے گا۔ ان میں ٹارگٹ خان صاحب بھی ہو سکتے تھے، کبیر جان بھی ہو سکتے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے این پی کے دوست ہیں، یا باقی ہم بھی ہو سکتے تھے۔ نواب بگٹی کے 2006 میں اس کے قتل پہ آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آج بلوچستان جو ایک آتش فشاں بنا بیٹھا ہے، اس میں کوئی محفوظ نہیں، نہ آپ کی سڑکیں محفوظ، نہ آپ کے دفاتر محفوظ، نہ آپ کے گھر محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ محفوظ۔ اس کے ازالے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے اقدام کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے سے نا، ہم تو ڈوب جاتے، لیکن تم لوگوں کا جو ہے نام و نشان تک مٹ جاتا، اس دنیا کے نقشے سے آپ لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا جو اس حرکت کے پیچھے ہے۔ اور اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ شہداء بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں، یہ بلوچستان کے شہداء ہیں، اور ان کا خون ناحق انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کبھی تو ہمیں ہمارے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، کبھی انصاف دہشت گردی کے کیسز، کبھی ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے، پی این ایل آئی میں نام ڈال دیا جاتا ہے، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پھر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو روزانہ کے طور پر میڈیا تو بلوچستان میں تو آپ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن نیشنل لیول پر اگر پنجاب میں سیلاب میں ایک بھینس بھی ڈوب جاتی ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ اسی دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئٹہ کی جو خبر آئی، سول ہاسپٹل سے 50 ویل چیئر چوری ہوگی، لیکن 50 لاشیں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ یہی میڈیا ہے۔ ہم اب افسوس کس پر کریں؟
سیاست اور سیاسی ایکٹیویٹیز پر قدغن لگانا، پولیٹیکل یا سیاسی ورکروں میں جو ہے خوف پھیلانا، دھماکوں کی شکل میں، کیسز کی شکل میں، گرفتاریوں کی شکل میں، اغواؤں کی شکل میں، ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں. کہتے ہیں جی ہم نے ان کو وارن کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسہ کیا. تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ملک جو ہے آپ کے کنٹرول سے نکل چکا ہے. ہاں ایک انہوں نے ہمیں وارننگ دی تھی جو ہم سمجھ نہیں پائے. 2 ستمبر کی صبح نوشکی سے جب ہمارا قافلہ نکل رہا تھا، ہمارے کارکن کو جو ٹارگٹ، شیرجان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے نوشکی میں قتل کر دیا گیا کہ وہ قافلہ جو رواں تھا نوشکی سے جلسے کے لیے وہ یہاں پر نہ پہنچ سکے. لیکن ان ساتھیوں نے اس شہید کی لاش کی تدفین کو چھوڑ کر اپنے اس جلسے میں جو ہے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہمیں اپنی سیاست سے، بلوچستان کے جملہ حقوق کے حوالے سے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمیں باز رکھیں گے. یہ ان کی بھول ہے. نہ یہ دھماکے ہمیں پہلے خاموش کر سکیں، نہ یہ